اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، اس میں سے کچھ تو ارشد جمیل صاحب نے کر دی ہے کہ بابا جی فرماتے ہیں کہ پچھلے 28 سال ہو گئے ہیں مجھے گفتگو کرتے ہوئے، تو شاید ہی کوئی ٹاپک بچا ہو جس پہ میں نے بات نہ کی ہو۔ 21 سے زیادہ کتب چھپ چکی ہیں اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں لیکچرز موجود ہیں۔ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ ان محفل میں ایک جمعرات کو بابا جی ہلکی پھلکی گفتگو کریں گے اور دوسری جمعرات کو ہم لوگ ان کے جو آلریڈی گفتگو ہو چکی ہے، چاہے کتابوں کی شکل میں ہے یا ویڈیوز یا آڈیوز ریکارڈنگ موجود ہے ہمارے پاس، اس میں سے کوئی مضمون چن کے آپ کے سامنے پیش کیا کریں گے۔ اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو اس کے متعلق ذہن میں کوئی سوالات اٹھیں تو وہ سوالات بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے ایک نئے چینل کا آغاز بھی کیا ہے جس کا نام رکھا ہے پیام حق آفیشیل، تو وہاں آپ لوگ یہ سوالات اپنے لکھ کر بھیج سکتے ہیں، تو وہ سوالات اکٹھے کر کے ہم بابا جی سے ان کے جوابات بھی حاصل کریں گے اور آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ جیسا کہ ارشد جمیل صاحب نے فرمایا کہ بابا جی کی آخری کتاب جو ابھی تک آئی ہے درویش علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں، اس میں سے ایک شعر کی وضاحت جس طرح بابا جی نے کی ہے، انہوں نے حکم کیا کہ آج اس کو پڑھا جائے۔ تو شعر ہے جی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ کے اس شعر کے ریفرنس سے بابا فرماتے ہیں، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لے گا تو لوح و قلم کا مالک بن جائے گا۔ وفا اور محبت جڑی ہوئی چیزیں ہیں، وفاداری وہی کرے گا جو محبت کرے گا۔ اس کے لیے کلیہ دیا گیا کہ جب تک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان، مال اور اولاد سے بڑھ کر پیارے نہ ہوں گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ وفا کی بات کی جا رہی ہے، ہم تو اب وفادار نہیں رہے۔ وفا تو یہ تھی کہ جو افکار ہیں، جو کریکٹر ہے، جو سیرت ہے، جو احادیث ہیں، ان کی پیروی کرتے، ان پر چلتے، اور جو چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں ان کے چھوڑنے پہ نادم ہوتے۔ مگر کیا کمال کی بات انہوں نے کی ہے کہ اگر تو نے وفا کر لی تو لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ پیروی بغیر محبت کے نہیں ہو سکتی۔ اطاعت تو آپ مارے ڈر کے فرعون کی بھی کر لیتے ہیں مگر اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ پیغمبر کو آپ اس لیے فالو کریں گے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، جب محبت کریں گے تو وفا بھی کریں گے۔ لوح محفوظ پر ہماری تقدیر کا حال ہے، یوں سمجھیں کہ لوح محفوظ اللہ کا مین فریم کمپیوٹر ہے جہاں اس نے اقوام کی، انسانوں کی، کائنات کی تقدیر کو تحریر کیا ہے۔ جب تم پیغمبر سے وفا کرو گے تو اللہ تمہیں اس تک رسائی دے دے گا۔ لوح و قلم آپ کے ہاتھ میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہو گے اس میں سے دیکھ سکتے ہو، یہی رسائی اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھ کر بتاتے ہیں، کوئی صوفی ایسا نہیں ہو سکتا جو سرکار سے محبت نہ رکھتا ہو اور وفا نہ کرتا ہو، اس کے بغیر ولایت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ علامہ نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر آپ کملی والے سے محبت کریں گے تو آپ اپنی تقدیر خود لکھ لیں گے۔ اللہ آپ کو اتنی فیور دے گا کہ آپ کی چاہت پر، آپ کی آرزوؤں پر، آپ کی دعاؤں پر تقدیر آپ کے ہاتھ میں دے دے گا کہ لکھ لو، جیسے چاہو کر لو، اگر تم صحیح معنوں میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو۔ علامہ نے ایک کوڈ میں آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اس یونیورس میں اگر باعزت ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، بڑی اقوام میں شمار ہونا چاہتے ہو
تو کملی والے سے محبت کرو۔ یہ روٹ دے دیا کہ محبت اس طرح کرو کہ وفا کو اس میں سمو دو، تاکہ اللہ تمہاری عزت اور توقیر میں اضافہ کر دے اور اتنا بلند مقام دے گا کہ تمہاری بات کو ٹالے گا نہیں۔ وفا یہ چیز ہے۔ ذرا سوچیں کہ یہ عملاً کیسے ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تقریباً 1450 سال بعد وفا کیسے ممکن ہے؟ اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اپنی امت سے تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ راتوں کو میرے آقا اٹھتے اور اپنی امت کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے اور سینہ مبارک ایسے کھول رہا ہوتا جیسے ہانڈی کھولتی ہے۔ اب اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو وہ جس سے رسول اللہ کو محبت ہے اس سے محبت کرے گا۔ اگر آپ کملی والے کے لوگوں سے پیار نہیں کرتے تو آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن سے محبت تھی، جس کے لیے جنگیں بھی لڑیں، خون بھی بہایا گیا، پریشانیاں بھی اٹھائی گئیں۔ تو مشن کیا تھا؟ دو مین مشن تھے، شرک اور بت پرستی کا پوری کائنات سے خاتمہ اور تمام مخلوق کے استحصال کا خاتمہ۔ اگر آپ کو اس مشن سے محبت ہے تو آپ یقیناً عاشق رسول ہیں۔ صرف باتیں کرنے سے عشق مصطفیٰ ظاہر نہیں ہوتا، اور ویسے بھی کسی عاشق نے کبھی کلیم کیا ہے کہ میں عاشق ہوں؟ زمانہ کہتا ہے کہ یہ عاشق ہے، کہ عشق اس کی ہڈیوں میں بھی اتر گیا ہے، اس کی رگ و جاں میں اتر گیا ہے۔ خدا را علامہ کے اس شعر کو سمجھیے، پھر کائنات آپ کی غلام ہو جائے گی، ابھی آپ زمانے کے غلام ہیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔